نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آج ہم پڑھیں گے تبلیغ کا آغاز پیج نمبر 48. اچھا باقی بکس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے تبلیغ کا آغاز. ٹھیک ہے. ان آیات کے اترنے کے بعد یعنی کون سی آیات؟ سورۃ المدثر کی. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے. چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی. یہی مزاج ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اکھڑ قوم ہوتی، جن میں جہالت ہوتی کہ جو باپ دادا کر رہے ہیں بس ہم نے وہی کرنا، وہی حق ہے. اس میں اکڑ، ان کی قوم میں کیا تھا؟ اکڑ تھا اور تکبر بہت تھا. نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتے تھے، یعنی ہر معاملے میں کیا تلوار نکال لیتے تھے. یہ نہیں کہ سوچ سمجھ کے بیٹھ کے اس کا کوئی فیصلہ کریں، بہت جذباتی ہو جاتے تھے اور فوراً تلواریں نکالے تھے. آج تک بھی ان لوگوں کے مزاج میں یہ چیزیں ابھی بھی ہیں. اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. اب یہ ایک بہت اہم بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چنا تھا نا، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے مکہ، اس میں یہ کام کرنا سب سے مشکل تھا. کیا وجہ یہ تھی کہ یہ گڑھ تھا بت پرستی کا. یہ لوگ آرام سے ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کا تو یعنی زندگی اس سے چلتی تھی نا کہ لوگ یہاں پہ آتے ہی عبادت کے لیے تھے، خانہ کعبہ کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمروں کے لیے لوگ یہاں پہ آیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو سدھارنا، اگر یہ کوئی دور کسی ڈسٹینٹ ایریا میں ہوتا، وہاں پہ یہ بات ہوتی تو شاید اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا کہ اس جگہ پہ مشکل تھا، کیونکہ یہ لوگ بتوں کے خود کو نگہبان سمجھتے تھے. سمجھ آئی نا؟ یہ ان کو یعنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بت ہیں اور ہم ہی ان کے مجاور ہیں. اور ان کے جیسے فار ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کئی درگاہوں پہ، مزاروں پہ وہ گدی نشین بیٹھے تو ان کا کیا دھندا چلتا کس چیز سے ہے؟ اس گدی سے چلتا ہے نا. ان کا تو کاروبار ہی ہوا نا. اسی طرح ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا. اگر بت پرستی ختم ہو جائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو ان کو چینج کرنا کتنا مشکل تھا کہ سمجھ لیں ان کی تو اکنامکس کے اوپر ہاتھ ڈالنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کیا جائے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا وہ ایسے نہیں تھا کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں، یہ ہمیں شاید تھوڑی سی غلط فہمی ہے، اس کو ہم دور کر لیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ جو ہی یا ایھا المدثر کی آیات اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور آپ نے صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا لوگ آ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہوا. آپ مکن پیریڈ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا حصہ فرسٹ 3 ایئرس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے تھے وہ پرائیویٹ تبلیغ تھی. سیکریٹو تو نہیں کہہ سکتے اس کو کہ سیکریٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازداری سے بالکل خاموش، ایسے تو نہیں تھا، مگر پرائیویٹ. جی پرائیویٹلی، کسی کو پرائیویٹ بیسس پہ، انڈیویجولی جس کو کہتے ہیں نا، یس 101 بیسس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ پبلکلی کہیں کسی گیدرنگ میں جا کے لوگوں کو ایڈریس کیا ہو. ایسا 3 سال میں کبھی نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں. 3 سال میں انڈیویجولی 1 to 1 لوگوں کو ایڈریس کیا گیا. اس کے بعد کا آپ پیریڈ وہ لکھ لیں جس میں کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اور وہ 4th ایئر سے لے کے 10th ایئر کے آخر تک. کل کتنے سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے؟ 13 ایئرس. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو لاسٹ پیریڈ تھا یعنی 10th ایئر سے لے کے ہجرت تک کا جو پیریڈ تھا وہ مکہ کے باہر بھی تبلیغ کی. تو یہ 3 پیریڈز میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں مکن دعویٰ کے جو پیریڈ ہے. اس میں کس طرح کہ پہلے 3 سال اسی طرح پرائیویٹلی تبلیغ ہوتی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا راستہ چنا؟ یہ کس نے چنا؟ اللہ تعالیٰ نے چنا. تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. کیوں خاموشی اور رازداری سے کریں؟ کہ ایک دم اگر لوگوں کو اناؤنس کر دیا جاتا تو لوگ تو ان کے در پہ ہو جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ حکمت.
تبلیغ کے لیے بھی یہ نہیں کہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جوش، بس آج یہ بات سن لی، اگر ابھی میں نے سن لیا نا کہ نماز کو ایسے پڑھنا چاہیے تو میں گھر جاتے ہی جو ہے ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاؤں اور کہوں کہ آج ساروں کی نماز میں نے صحیح کرا دینی. یہ حکمت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال، 1-2 دن نہیں، 3 سال صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے، اور صرف اسی کو مخاطب کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان. جو انسان نہ اچھے بھلے، انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جن کو میں کوئی بات بتاؤں گا تو یہ مان جائیں گے. تو جو حق پسند ہو، جو کئی لوگ ہوتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے، اور وہ چاہے آپ ٹھیک بات بھی کہہ رہے ہیں انہیں کہنا ہے ہم نے نہیں مانی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو حق پسند ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حق بات ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ حق پسند ہو اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دی. لیکن دعوت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنے گھر سے. پھر دیکھیں جیسے آپ سرکل بنا لیں، انر سرکل، پھر آؤٹر سرکل، پھر اسے آؤٹر سرکل. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے سٹیجز تھے. فرسٹ سٹیج پہ لاسٹ میں نہیں پہنچ گئے، ہم پہلے ہی سٹیپ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم چھلانگ لانا چاہتے ہیں آخری پہ. ایسا ہی ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ چلنے سے ہی کام ہوگا. یہ نہ جذبات سے نہ جوش سے ہوگا، یہ عقل سے کرنے والا کام ہے. پہل ایمان لانے والے. اس پروگرام کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے. ان میں سب سے پہلا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت تھی، اور آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں. اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی لیکچر پریپیئر کیا ہوتا، اسپونٹینیسلی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو فوراً. اس کا مطلب یعنی وہ کتنی ان کو ازبر تھیں یہ باتیں، کتنی وہ ان سے متاثر تھیں. ورنہ انسان، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کی خوبی کا اعتراف کر لے، خاص طور پہ شوہر کی، کہ اعتراف کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ منہ سے کہہ دے. ورنہ انسان کئی دفعہ دوسروں کی خوبیاں دیکھتا کہتا ہے میں کیوں کہوں، تو اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگے گا. لیکن انہوں نے اعتراف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں، اور اس میں کوئی انہوں نے وہ نہیں محسوس کی کہ تنگی نہیں محسوس کی. تو سب سے پہلا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا؟ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کی سب سے اچھی طرح جانتی تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آپ آخری نبی کی ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے، یہ بھی وہ جانتی تھی. وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے. تو جو بھی ایسے واقعات تھے ٹائم ٹو ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے جتنا بھی نالج اس وقت تھا. اور اسی طرح ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی آنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں میں بھی ایک شعور تھا. ظاہر ہے اہل کتاب سے کچھ نہ کچھ سنگن تو تھی نا، کیونکہ وہ لوگ انتظار میں تھے، اور کہیں نہ کہیں سے یہ خبریں ملتی ہیں. تو خبر تو اڑی بھی تھی کہ یہود جو ہیں آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت یہ بات کہتے رہتے تھے کہ ہم ایک آخری نبی کا ویٹ کر رہے ہیں، جب وہ نبی آ گیا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی. ان سب پر مستضاد یعنی ان سب سے اہڈ کیا بات ہے؟ یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھا. اور سب سے آخری بات یہ کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھی. تو پہلی وحی کو جس نے وٹنس کیا وہ بھی خدیجہ رضی اللہ. اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی. ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی. انہوں نے بھی بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی. سبحان اللہ، یہ ہیں جو سابقون میں لوگ ہیں. پہلے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کیا، کچھ یعنی ہچکچاہٹ، کچھ جس کو ریلکٹنس تھوڑی، یعنی کوئی لوگ کچھ سوال کرتے ہوں گے پھر کب آیا فرشتہ، کیسے آیا، پھر آپ. لیکن ابو بکر صدیق ایک وہ تھے واحد شخص کہ جن کے سامنے جو ہی پیش کیا اسلام فوراً انہوں نے قبول کر لیا. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کیا بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ وہ جگری دوست تھے. حالانکہ دوست کے نیگیٹو پوائنٹس کو جانتا ہے، دوست کی برائیوں کو جانتا ہے، دوست کا آئینہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کا آئینہ ہوتا ہے نا. جیسے آپ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کی سب باتیں بتا دیتا ہے نا کہ آپ کے اندر یہ فلاز ہیں یہ. اسی طرح دوست کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دوست کو سب پتہ ہے کہ آپ کی کیا برائیاں. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے کہ جو ابو بکر صدیق نے نیکسٹ ورڈ یہ نہیں کہا کہ تم میں تو یہ ہے، تم تو ایسے، تم تو فلاں وقت میں یہ، فوراً اعتراف کر لیا. چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے. لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے. ہے نا یہ بہترین، کیونکہ ایک اجنبی دیکھیں وہ جو مجھے نہیں جانتا وہ شاید سوچے کہ میں بہت نیک ہوں کیونکہ اس کو تو میرا نہیں پتا، لیکن میرے گھر میں رہنے والا یا میرا قریبی دوست جانتا ہے کہ میری کیا برائیاں اور کیا بھلائیاں. جب ابو بکر صدیق ایمان لے تو یہ بیسٹ پروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا. نمبر 3، پہل ایمان لانے والوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر کفالت تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر تھے، یعنی پرورش کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے 2 تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی. ابو طالب کے پاس کیوں مال کم تھا؟ کیونکہ وہ جو حاجیوں کی جو خدمت یہ لوگ کرتے تھے دل کھول کے، اس کی وجہ سے ان کی اولاد، اس وقت تو شادیاں بہت ساری کرتے تھے تو بہت ساری اولاد ہوتی تھی. تو بہت ساری جب اولاد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا میں اپنے پاس لے لیتا ہوں. دیکھیں صلہ رحمی کیسی تھی، ایسے نہیں کہ میرا بچہ تو میں کیوں تمہارے بچے کو دیکھوں، نہیں، ان کو لے کر اپنے گھر میں آ گئے اور ان کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ان کی رسپانسبلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، یعنی کھانے پینے ایوری تھنگ کی. اور پھر آپ دوسری بات بھی دیکھیں، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے. حضرت عباس بھی کون تھے؟ چچا تھے. تو وہ جو جعفر بیٹے تھے ان کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح سے یعنی کیونکہ ان کے فیملی بہت بڑی تھی تو رشتہ داروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کا ایک بچہ ہم لے لیتے ہیں تو ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہمارے پاس رہیں کھائیں پیئیں سب چیزیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آج کیا اتنے بڑے دل ہیں لوگوں کے؟ آج یتیم رشتہ داروں کو بھی کوئی اپنے گھر نہیں لا کے پالتا، کجا یہ کہ کسی کے ماں باپ ہوں اور اس کو کوئی دیکھ رہا، یہ تو دور کی بات سمجھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا تھا. وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آلموسٹ بالغ ہو گئے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے. جیسے بچوں کی عادت ہوتی نا کاپی کرنے کی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو سوچیں ان کا کردار کتنا پیارا ہو گیا ہوگا جو نبی کو دیکھ کے ان کی پرورش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے. سبحان اللہ کہ بچوں میں ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے. اسی طرح پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے. یہ ان کا پورا نام ہے. یہ دور جاہلیت میں گرفتار ہو کر بیچ دیے گئے تھے. پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کو دے دیا تھا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. یہ ساری سٹوری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں. آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ
کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں، انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی، غلامی تھے نا اس وقت۔ کتنا بلند اخلاق ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایک لڑکا، یعنی اس کو آزادی مل رہی ہے، اور آزادی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے پاس، اپنے قبیلے کے ساتھ، اور وہ یہاں پہ تنہا، جہاں پہ کوئی قبیلے کی بیکنگ نہیں ہے، وہاں پہ غلام رہنا پسند کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا، اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا پہلے یہ واقعہ کہ کس طرح سے یہ ساری کنورسیشن ہوئی تھی۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ بعد میں، بہت بعد میں بلکہ لوگوں کو یہ پتہ چلا تو اس وقت ہجرت بھی ہو چکی تھی، کہ جب یہ آیات اتری تھیں کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ سکا بیٹا نہیں ہے، تو تب لوگ زید بن محمد ہی پہلے کہتے تھے ہمیشہ سے، تو پھر زید بن حارثہ کہنے لگے۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کون چاروں؟ خدیجہ، حضرت ابوبکر، علی اور زید، یہ یعنی گھر کے سب سے کلوزسٹ لوگ ہیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے، یعنی کوئی کہتا ہے ابوبکر صدیق ایمان لائے، کوئی کہتا ہے حضرت علی ایمان لائے، باہر کیا اسی دن میں یہ چاروں ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں اہم بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ سبحان اللہ، ابھی ایمان لائے ہیں اور فوراً ہی ساتھ کیا شروع کر دے تبلیغ۔ ہم کیا کہتے ہیں، ابھی تو ہم نے اتنا تو سیکھا ہی نہیں، ابھی تو ہمیں کچھ آیا ہی نہیں، اب ہیں آپ کیا بتائیں بھائی، جو کچھ بھی آتا ہے وہی بتا دو۔ ایک لفظ بھی آتا ہے، ایک آیت بھی آتی ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے، اس کو بھی آگے پہنچا دو۔ انہوں نے کتنے سالوں کا کورس کیا تھا، کون سا ڈپلوما تھا ان کے پاس، اور کتنے عرصے تک وہ سیکھتے رہے تھے۔ ایک کلمہ ہی آگے پہنچا دو، کچھ تو پہنچاؤ۔ جو ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں نا، اسی کو شیئر کر لیں اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہ۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ یہ سیرت خاص طور پہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ریوائز کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ایک ایک کلاس کر لیں سب اپنے بچوں کی، اور آپ دیکھیں گے بچے بہت انجوائے کریں گے۔ میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا، بہت انجوائے کریں گے۔ ایک ایک بات بیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور جوانی تک لے کر جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو کتنا مزہ آتا ہے۔ اور حق رسالت کی ادائیگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ اب تبلیغ کون کر رہا ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے، جو ہی ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے وہ رائٹ ہینڈ بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے۔ کتنی ان کی خصوصیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا جو شخص اس زمین کے اوپر چلا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، انبیاء کے بعد۔ اور بہت یعنی جینرس بھی تھے اور بہت آنریبل تھے اپنی سوسائٹی میں۔ اور یہ بھی وہ انسان تھے جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ عرب کے انساب اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ عرب کے جو واقعات تھے نا، ان کے جو ہسٹوریکل جو انسیڈنٹس ہوئے تھے، جو تاریخی واقعات تھے، ان کو سب سے زیادہ پتہ تھے، اور نسب نامے پتہ تھے، سب کے لینیج سب کا پتہ تھا پیچھے تک۔ ان کے کردار اور اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب دیکھیں ان کی خوبیاں کتنی زیادہ ہیں، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے کوئی لوگ آ کے کسی کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ورنہ بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کوئی پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، اور جس کے پاس کوئی بیٹھنا ہی نہ چاہے گا وہ کیا کسی کو تبلیغ کرے گا۔
دیکھیں یہ ان کی خوبیاں پہلے سے ان میں موجود تھیں، اسی وجہ سے ان کے لیے اسلام پھیلانا کتنا آسان ہو گیا، تبلیغ کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ کیا تھے، دیکھیں جینرس تھے، اعلیٰ کردار، اخلاق لین دین اور میل جول کی جو خوبیاں تھیں، سوشلائز کرنے والے تھے. یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں ہم اپنی جگہ، اور سوشلائزنگ کو، کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کو انسان اپنی آپ وہ بے عزتی سمجھے کہ میں کیوں کسی سے بات کروں. ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت تھی. یہ آپ نے نوٹ کیا کہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی امراء کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے، سرداروں کے ساتھ، ہر قسم کے لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے. کوئی ان کی خوبیاں ہوں گی جو آتے جاتے تھے نا، ایسے تو نہیں کسی کے پاس کوئی جا کے بیٹھتا. اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیا کرتے. کیا وہ سب کو کہتے تھے جو بھی آتا تھا ان کے پاس؟ نہیں. یہ 3 سال کیا ہوا، اس میں حکمت دیکھ رہے ہیں نا. ان 3 سالوں میں جو بھلا ان کو معلوم ہوتا تھا، جو ان کو یہ لگتا تھا کہ واقعی یہ بھروسے کے لائق ہے، اس کو بات بتاؤں گا تو یہ بات کو ایسے بتنگڑ بنائے گا نہیں، اس کا اشتہار نہیں بنائے گا، اس کی کچھ اور سے اور نہیں بنا دے گا، بھروسے کے لائق، اس کو اسلام کی دعوت دیتے. اسی طرح فضلاء صحابہ کی، یعنی جو بس فضیلت والے صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا. اور اب آپ حیران ہوں گے کہ کتنے بڑے بگ نیمز ہیں ان صحابہ کرام جو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ ایمان لے کر آئے تھے، جن میں سر فہرست ٹاپ پہ کن کا نام ہے؟ عثمان بن عفان اموی کا. اموی قبیلے سے تھے نا حضرت عثمان جو تھے، جن کو عثمان غنی کہتے ہیں. زبیر بن عوام اسدی، بنو اسد قبیلے سے. عبد الرحمن بن عوف زہری. سعد بن ابی وقاص زہری. اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام آتے ہیں. ان سب سے ابو بکر صدیق نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا. ان کے بعد مندرجہ ذیل لوگوں نے اسلام قبول کیا. امین الامت، ان کو امین الامت کہا جاتا ہے، امت کے امانت دار. ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ عامر بن جراح، یہ لقب بھی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ، یہ کون ہے؟ جی ازواج مطہرات میں سے بعد میں بنی تھی. ارقم بن ابی ارقم، یہ کون ہے؟ دار ارقم کا پتہ ہے جو گھر بنایا، ہاں وہ ان کے گھر کے اندر بنا تھا دار الارقم، ان کے نام سے. عثمان بن مدعون اور ان کے بھائی قدامہ بن مدعون اور عبداللہ بن مدعون. عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف. سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب، یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں سے تھی. خباب بن ارت، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بن عمیس. خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف. پھر ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص. حاتب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بن مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فکیہہ بن یسار. نیز ان کا ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نہام رضی اللہ تعالی عنہم. یہ سب لوگ قریشی تھے، یعنی ابھی اسلام مکہ سے باہر نہیں نکلا، قریش میں ہی ہے، قریشی تھے. اور قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. قریش میں بھی تو کتنے سارے قبیلے تھے نا جو یہاں پہ رہتے تھے مکہ میں. اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کا نام یہ ہے: عبداللہ بن مسعود حضلی، مسعود بن ربیعہ قاری، عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامد بن فہیرہ. یہ رہتے تو یہیں پہ تھے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو غلام تھے مگر ظاہر ہے قریش سے باہر کے. اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن. ام ایمن سے کچھ یاد آیا؟ کون تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اپنی والدہ کے ساتھ گئے تھے، یثرب گئے تھے تو ام ایمن ساتھ تھی نا. یہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلاتی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت دیکھیں اب آپ لوگوں کو ریوائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ ساتھ تھیں اور یہی ساتھ لے کر آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی لمبی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات کے بعد یہ فوت ہوئی تھی
اور اس وقت سبحان اللہ ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رو رہی تھی، تو صحابہ میں سے کوئی تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ صبر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو کہہ رہی میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ اب بند ہو گیا، اب کبھی وحی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. تو ام ایمن برکہ حبشیہ تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی، اور آپ کے والد کی لونڈی تھی. حضرت عباس کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ اور اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن اجمعین. ان ساروں سے اللہ راضی ہو، مردوں سے اور عورتوں سے. یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون. یہ ہیں سابقون لوگ. دیکھیں جو سابقون ہیں نا، تلاش اور جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین الاولین کہا گیا، ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے. اب ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، کیا جو بعد میں اسلام لائے کیا ان کا ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہی بات ہوتی، اسی لیے ان کو سابقین کہا گیا، کیونکہ جو سبقت لے جانے، جو پہل کرنے والے، کسی بھی نیکی میں جو لوگ پہل کر جاتے ہیں نا، پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں، ان کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بعد میں جو دیکھا دیکھی کر ہی لیتے ہیں سارے. یا کوئی چیز جب اسٹیبلش ہو جائے، کوئی چیز جب بن جائے، قائم ہو جائے، لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے، وہ مشہور ہو جائے، اس کا اچھا نام ہو جائے، پھر تو ہر ایک اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ ہاں بگ نیم ہے تو اس کے ساتھ لگ جاؤ، ہمارا بھی شاید کوئی بات ہو جائے. ایک چھوٹی سی اگزامپل سے دیکھیں، کوئی ادارہ ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے. جب وہ شروع ہوتا ہے کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ صرف پیور تھوڑے سے لوگ. اس کے بعد جب اس کا بڑا نام ہو جاتا ہے لوگوں میں، سب دنیا اس کو جاننے لگتی ہے، تب تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ جڑنا. اسی طرح اسلام ہے. ایک دن اس کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کو حق سمجھ کے مانا، ان کا مقابل کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ اگر ان کے تھوڑا سا کچھ سیر، کچھ ویٹ کا بتایا تھا کہ اتنا بھی جو انہوں نے صدقہ کیا تو بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دینا تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو میرے صحابہ نے کیا. اس لیے کہ ہم برابری کر ہی نہیں سکتے. آج اسلام لانا آسان ہے. اس وقت اسلام دنیا کا، ورلڈ کا سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے. بہت سارے مسلمان آپ کو ملیں گے، لیکن ایک سوسائٹی میں جس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مخالفت اور لوگوں سے اجنبی ہو جانا. کوئی اور ہی نہیں، کوئی لوگ آ گئے. جب لوگ آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے لگیں گے اس کو کیا ہوگا، اس کی عقل ماری گئی ہے، اور پتہ نہیں آگے کیا کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا خطرے آئیں. بھائی ابھی تو ٹھہر لو، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہمارے لوگ تو ہم ایسے سوچتے ہیں نا، ابھی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کوئی بات نہیں بعد میں کر لیں گے، دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا بنتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جب دین کی کوئی بات آئے، کوئی حکم آئے تو فوراً لبیک کہتے ہیں. اکثر لوگ، حالانکہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو اکثریت ہم میں سے سوچتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سکون سے، ابھی اتنی جلدی ماننے کی کیا ضرورت ہے، فوراً کیوں کر لوں. فوراً سمینا و اطاعنا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اکثر لوگ ڈیلے کرتے رہتے ہیں. جب سب کر لیں گے نا تب میں کروں گی. جب وہ کر لے گا ابھی تو اس نے بھی نہیں کیا، ابھی تو اس نے بھی نہیں کیا، ابھی تو اس نے بھی نہیں کیا. جب سب کریں گے تب میں کروں گی. کتنے لوگ ہیں جو حق کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں اب میں کرتی ہوں، کیونکہ یہ حق ہے چاہے کوئی بھی نہ کرے. ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے. ابو سفیان بہت بعد میں ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے بہت قربانی بھی دی، جنگوں میں لڑے، جہاد کیا، لیکن کیا ان کا وہ مقام ہو سکتا تو جو ابو بکر صدیق؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے بعد میں کرنے والے بھی کر تو لیتے ہیں، لیکن اصل بات ان کی ہے. شاباش ان کے لیے جو دیکھتے ہی سنتے ہی فرسٹ اسٹیپ پہ فوراً کہیں لبیک، اللہ میں حاضر.